اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ بھی میری امت پر آئے گا جب میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور میرے امت کے لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں ان کے گھروں میں آ جائیں گی، یوزف والا رؤوسہم، ان کے سر کے اوپر ناچ گانا بجے گا، اپنے سروں کے اوپر وہ ناچ گانا بجائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ہیڈ فون کا نام نہیں لیا، نبی نے ایئر فون کا نام نہیں لیا، مگر نبی نے جو الفاظ استعمال کیے آج ہیڈ فون اور ایئر فون پر وہ اپلائی ہوتے ہیں، وہ بالکل سٹیک بیٹھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنے ایئر فون لگا کر کے بیٹھ کر کے گانے سن۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی قرآن کو سن اور تو دیکھ کہ تیرے دل پر کتنا اثر ہوتا ہے، قرآن کس طریقے سے تیرے دل کو اپیل کرتا ہے۔ حضرت عمر تو اسلام کے دشمن ہیں، دیکھا نبی اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ عربی زبان تو مجھے بھی آتی ہے، اے بھائی دیکھو بیچ میں کوئی شور شرابہ ڈسٹرب مت کرو، بالکل پہلے میں بہت تھکا آ رہا آیا ہوں، مجھے اطمینان سے تقریر کرنا، تو بیچ میں کوئی بھی شور آئے گا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا چلو میں سن کے دیکھتا ہوں قرآن کیسی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر سن رہے ہیں۔ قرآن سنتے سنتے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اتنا اچھا کلام ہے، ضرور یہ شاعری ہے، پوئٹری ہے، کویتا ہے، محمد تو شاعر ہو چکے ہیں، شاعری سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ دی سورۃ الحاقہ کی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی پوئٹ کی پوئٹری نہیں ہے، کسی کوی کی کویتا نہیں ہے، تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، تمہارے ایمان کی کمی کی نشانی ہے یہ۔ جب یہ خیال اس کی تردید ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ شاعری نہیں ہے تو یہ منتر ہوگا، یہ جادوگر کا جادو ہوگا، یہ کاہن کی کہانت ہوگی۔ ابھی یہ خیال حضرت عمر کے دل میں آیا، اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ قرآن کسی جادوگر کا منتر نہیں ہے، کسی جوتشی کا منتر نہیں ہے، کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ حضرت عمر کے دل پر قرآن کی چوٹ لگی، مگر بڑے کٹر دشمن تھے اسلام کے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کچھ دن اور گزرے، ایک دن حضرت عمر تلوار لے کے نکل پڑے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ تلوار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کا کام ختم کر دے گی۔ انہوں نے کہا ارے بھائی پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے، ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید۔ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے اور اندر حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر۔ حضرت خباب جلدی سے چھپ گئے، حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا، کہا مجھے پتا لگا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کا دین قبول کر لیا۔ بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بہنوئی لہو لہان، بہن لہو لہان۔ عمر تو عمر تھے، بہن نے کبھی نظریں ملا کے اپنے بھائی سے بات نہیں کی تھی، آج بہن کے چہرے سے خون بہ رہا ہے۔ بہن نے اپنے بھائی کا مار کے ہاتھ کی مار کھائی اور مار کھانے کے بعد کہنے لگی اے عمر، اے میرے بھائی، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان ہم لے آ چکے ہیں، اب ایمان ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا ہے، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے۔ جب بہن نے یہ بولا حضرت عمر سائلنٹ ہو گئے کہ میری بہن کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتی تھی، آج ایسا بول رہی ہے، اتنی ہمت اس کے اندر کیسے؟ اچھا ابھی تو کیا پڑھ رہی تھی، ذرا وہ کلام مجھے پڑھ کے سنا۔
بہن نے کہا نہیں، تو ناپاک ہے، تو نہیں پڑھ سکتا اس کتاب کو، جا پہلے تو غسل کر کے آ۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے اور بہن نے قرآن رکھا سامنے۔ اس وقت جتنے قرآن کی آیتیں اتری تھی اتنی سامنے لا کے رکھ دی۔ اس نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں حضرت عمر پڑھنے لگے۔ کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں یوٹیوب پر جائیے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنیے، ایئر فون لگا کے سنیے، واللہ اب اپنے دل، آپ کو عربی آتی ہو چاہے نہ آتی ہو، آپ ان آیتوں کا مطلب سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، مگر سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، سورہ مریم، یہ وہ سورتیں ہیں میرے بھائیوں، جب ان کو کسی اچھے قاری کی آواز میں سنو نا تو ایسا لگتا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر قرآن کی آیتیں دریا کے پانی کی طرح بہہ رہی ہیں اور قرآن پر دل پر اثر کر رہی ہیں۔ حضرت عمر قرآن پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو نصیحت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس قرآن کے اوپر غور کرے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر۔ حضرت عمر نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کے دل پر بہت پہلے جو قرآن کی چوٹ لگی تھی آج اس چوٹ نے اثر دکھایا۔ کہا میری بہنا مجھے اپنے رسول کے پاس لے کے چل، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں اور دار ارقم میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، اور جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور صحابہ کرام جب ڈر جاتے ہیں کہ حضرت عمر آئے ہیں، جب دروازہ کھلتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کی آیتیں سن کر اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر حضرت عمر جیسا کٹھور دل کا انسان ایمان لے آیا۔ اب میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں جو قرآن 1400 سال پہلے ہم سے کر چکا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے شراب پینے والو، اے جھوٹ بولنے والو، اے زنا بدکاری اور بدکاری کے گناہ میں ملوث ہو جانے والو، اے پردہ نہ کرنے والی لڑکیوں، اے حرام راستوں کی طرف جانے والے نوجوانوں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، وہ توبہ کر لیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ دنیا میں جب ہم کسی کے سامنے روتے ہیں نا تو دنیا والے کہتے ہیں یہ کمزور ہے اس لیے رو رہا ہے۔ کسی کے آنسو اگر کسی کے سامنے گر جائیں دنیا والے کہتے ہیں یار بڑا کمزور آدمی ہے رونے لگا، مگر یہ آنسو جب اللہ کے سامنے گرتے ہیں میرے بھائی، ان آنسوؤں کی اللہ کے یہاں بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو چیزوں سے بہت محبت ہے، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، وقطرۃ دم تراق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، وہ خون کا قطرہ اور وہ آنسوؤں کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ارے رونا ہے تو کبھی اللہ کے سامنے رو میرے بھائی، کبھی آنسو بہانا ہے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اور یقین کرو میرے بھائی اللہ کے سامنے گرنے والے آنسو کبھی بیکار نہیں جائیں گے۔ دنیا کے سامنے رو گے کمزور مانے جاؤ گے، ذلیل مانے جاؤ گے، اللہ کے سامنے رو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے
اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں گے. جس نے اکیلے میں توبہ کی ہوگی, اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ ابھی ہماری ایک رشتہ دار ہیں, ہماری بہن لگتی ہیں, ہمارے بڑے ابا کی بیٹی ہیں. ابھی ان کی زبان میں کچھ تکلیف تھی, ڈاکٹر کو دکھایا گیا, چیک اپ. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سائلنٹ کرو اس کو, کیوں بج رہا ہے بار بار؟ زبان میں تکلیف ہوئی, ڈاکٹر کو دکھایا گیا, چیک اپ کیا گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر کا خطرہ ہے, کینسر کا خطرہ ہے, زبان کاٹنی پڑے گی. گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا, بچے بے چین ہو گئے, میری ماں تو گونگی ہو جائے گی, شوہر بے چین. ابھی ان کی زیادہ عمر بھی نہیں, 40-42 سال عمر ہے. پھر کسی نے رائے دی کہ نہیں, ممبئی لے کے جاؤ. ہمارے ایک دوست ہیں بنارس کے, آج فلائٹ سے ممبئی لے کر کے گئے. ممبئی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, کینسر کے ڈاکٹر پردھان, ان کو لے جا کے دکھایا. انہوں نے کہا نہیں, ڈرنے کی بات نہیں, کینسر نہیں ہے, اور کوئی بیماری ہے, آپ اس کا علاج کرائیے, ٹھیک ہو جائے گی. کینسر کی بیماری آج بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے میرے بھائی, بیماریاں بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہیں. اور ہم اور آپ نے تو وہ دور دیکھا ہے جو شاید پورے اتہاس میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو. پچھلے کئی 100 سالوں میں ایسی بیماری, ایسا وائرس نہیں دیکھا گیا کہ باپ مر گیا ہو اور بیٹا اپنے باپ کی لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار ہوا. بنارس کے ندی کے گھاٹ کے کنارے لاشیں پڑی ہیں, ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کوئی جلانے والا نہیں ہے, لاشیں ندی پر تیر رہی ہیں. کورونا کے دور میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا, ان لاشوں کو کوئی آگ لگانے والا نہیں تھا. ممبئی کے ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا, باپ مر گیا, بیٹا اپنے باپ کی لاش کو, جنازے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں, کوڑے کی گاڑی میں رکھ کے لاش کو لے کے جایا جا رہا ہے. یہ منظر میرے بھائیوں پورے اتہاس میں کسی نے نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے. پوری انسانی تاریخ میں شاید یہ منظر نہ آیا ہو. مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے, خانہ کعبہ میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں, خانہ کعبہ میں بھی نماز بند. عید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی, بقرعید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی. یہ منظر بھی ہم نے میرے بھائیوں دیکھا ہے. اور قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بندو, جب ہمارا عذاب آیا, ہماری طرف سے تکلیف آئی, آزمائش آئی, بیماری آئی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم گڑ گڑاتے, تم توبہ کرتے, تم اللہ سے معافی مانگتے, تم سدھر جاتے, تم اصلاح کر لیتے. لیکن نہیں, وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل سخت ہو گئے, دل کٹھور ہو گئے. شرابی تب بھی شراب پیتے رہے, زانی تب بھی زنا کرتے رہے, حرام خور تب بھی حرام کھاتے رہے, بے پردہ لڑکیاں گھومنے والی تب بھی بے پردہ گھومتی رہی. کسی برائی میں کمی نہیں آئی, کسی گناہ میں کمی نہیں آئی. میرے پیارے ساتھیوں, بیماریاں ہم سے پوچھ کے نہیں آئیں گی. اور معاف کرنا میرے نوجوان, جب بیماری آئے گی یہ پوچھ کے نہیں آئے گی تیری عمر کتنی ہے, تیری شادی ہوئی کہ نہیں, تجھے بچے ہوئے کہ نہیں, تو نے مکان بنایا کہ نہیں, تو نے زندگی کا شوق پورا کیا کہ نہیں. میرا ایک بڑا قریبی رشتہ دار, میری چچا زاد بہن کا بیٹا, جوان بیٹا, 20-25 سال کا بیٹا بیمار ہوتا ہے, اور ٹی بی کی بیماری, بڑی خطرناک بیماری, MDR ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے. 40 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے. جوان بیٹا تھا, رشتہ طے ہو چکا تھا, شادی ہونے والی تھی, ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا, ماں باپ کی امیدوں کا سہارا تھا. جوان بیٹا بیمار پڑا, 40 دن تک ہاسپٹل میں میرے بھائیوں تڑپتا رہا, دوائیں چلتی رہیں, علاج ہوتا رہا, مگر کوئی فائدہ نہیں. 40 دن کے بعد گھر لایا گیا, 2 دن کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے, انتقال ہو جاتا ہے. موت کا فرشتہ آ کر کے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ میرے اللہ کے بندے یہ بتا کہ تیری شادی ابھی تک نہیں ہوئی, تجھے بچے نہیں ہوئے, تو نے زندگی کے بہت سارے رنگ و روپ نہیں دیکھے, ابھی میں تجھے نہیں موت دوں گا. موت کا فرشتہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے میرے بھائی, اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے, ایک پل پہلے موت نہیں آئے گی, ایک پل بعد میں نہیں آئے گی. اب ذرا سوچو میرے بھائی, کسی کو گانا سنتے ہوئے اگر موت آ گئی, کسی کو ننگی ویڈیو دیکھتے ہوئے موت آ گئی, کسی کو شراب اور نشہ کرتے ہوئے موت آ گئی, کسی کو غلط کام کرتے ہوئے موت آ گئی, تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا وہی زنا کرتے ہوئے اٹھے گا,
وہی سگریٹ پیتے ہوئے اٹھے گا, وہی حرام کام کرتے ہوئے اٹھے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ, بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن کے اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے. اور آگے بڑھیے. ایک بہت بڑا ڈاکو ہے, ڈاکو کا نام تھا فضیل ابن عیاض. اس کا کام تھا لوگوں کے گھر پہ جا کے ڈاکہ ڈالنا, لوگوں کا مال لوٹ لینا, لوگوں کو جان سے مار دینا. فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے. رات کا سناٹا ہے, اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تلاوت قرآن کی آواز فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے اور اللہ کا وہ بندہ اتفاق سے یہی آیت پڑھ رہا تھا, سورہ حدید کی آیت نمبر 16, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں. جب یہ آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑی, فضیل ابن عیاض نے سوچا کہ اے اللہ, کوئی تیرا بندہ رات میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور میں بیٹھ کے ڈاکہ ڈال رہا ہوں, میں لوگوں کی جان اور مال پر حملہ کر رہا ہوں. فضیل ابن عیاض کے دل میں توبہ کا خیال آیا. وہاں سے باہر نکلا, بارش کا موسم تھا, ایک ویرانے کے پاس, ایک کھنڈر کے پاس کچھ لوگ موجود تھے. فضیل ابن عیاض بھی پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے, موسم خراب ہے, ہمیں نکل جانا چاہیے. دوسرے لوگ کہہ رہے تھے نہیں نہیں یہی رات گزار لو. فضیل ابن عیاض نام کا بہت مشہور ڈاکو ہے, ہم راستے میں نکلیں گے کہیں ڈاکہ نہ ڈال لے, کہیں ہمارے مال کو نہ لوٹ لے, ہمارے سامان کو نہ لوٹ لے. فضیل ابن عیاض کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اے اللہ, تیرے بندے آج مجھ سے ڈرتے ہیں. اے اللہ, اتنا ڈر تو اگر اللہ سے لوگوں کے دل میں پیدا ہو گیا ہوتا تو لوگ ولی بن جاتے, لوگ متقی بن جاتے, لوگ پرہیزگار بن جاتے. فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی, میرے بھائی سچی توبہ کی, اور وہیں سے یہ عہد کیا کہ اب ساری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ دوں گا, مسجد حرام سے, خانہ کعبہ سے جوڑ دوں گا. اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض کی ساری زندگی خانہ کعبہ کے پاس گزرتی ہے اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے اللہ والے جانے جاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت فضیل ابن عیاض کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے دل کی دنیا کب بدلے گی؟ میں پھر وہی آیت پڑھ رہا ہوں, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو, وہ سمے کب آئے گا, وہ ٹائم کب آئے گا جب اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں گے. اچھا, قرآن کو پڑھنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے اور قرآن کو سننا بھی بڑے ثواب کا کام ہے.